اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام سلام علیکم۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل سوات ٹی وی پر استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، ہمارا یہ پروگرام آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات پر مشتمل ہے۔ تو آپ کے بھیجے گئے سوالات میں سے چند سوال لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مجتبیٰ حیدر صاحب قبلہ کامٹی کہ جو آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ آئیے میں آپ کو مولانا کے روبرو کراتا ہوں۔ مولانا صاحب سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ناظرین کی طرف سے چند سوال بھیجے گئے ہیں جن کا جواب آپ کو دینا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال محترمہ روحی جعفری صاحبہ کی طرف سے ہے کہ وہ پوچھتی ہیں جہاد کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے آپ کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور ان ناظرین اور سامعین کا بھی کہ جنہوں نے سوالات کیے ہیں۔ اور جیسا کہ یہ پہلا سوال ہے، جہاد کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو دیکھیں، جہاد کی کلی طور پر دو قسمیں بیان کی گئی ہے کتابوں میں، کہ جن میں سے پہلا ہے جہاد اکبر اور دوسرا ہے جہاد اصغر، یعنی بڑا جہاد اور چھوٹا جہاد۔ اب جہاد اکبر کسے کہتے ہیں تو کسی اور سے نہ پوچھتے ہوئے خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غرر الحکم کی یہ روایت ہے، جہاد یعنی جہاد کے سلسلے میں افضل الجہاد جہاد النفس عن الہوا، یعنی جہاد اکبر جہاد نفس عن الہوا ہے، یعنی اگر کوئی اپنے ہوائے نفس پر کنٹرول کرتا ہو اسے جہاد اکبر کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے جہاد کی، جہاد اصغر، کہ جو اپنے دفاع کے لیے، اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے تمام تر شرائط کی موجودگی میں کیا جاتا ہے، اسے جہاد اصغر کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت عمدہ جواب دیا۔ تو دوسرا سوال جناب منصور بلتی صاحب کی طرف سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روزے کے دوران کسی دو نفر کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ آپس میں گالی گلوچ کر بیٹھتے ہیں، تو اس حالت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے تو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، کہ دو مومن انسان کے درمیان میں جھگڑا اور اس طریقے کے تنازعات نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اس طریقے کے لمحات واقعات پیش آتے ہیں اور ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ دھیان رکھیں کہ اس میں گالی گلوچ بھی نہ ہو، چیزیں اچھی طریقے سے اور اس کو پر امن و امان طریقے سے، امن و امن کے ساتھ سلجھایا جا سکتا ہے بہرحال۔ لیکن اب جہاں تک کہ روزہ رکھ کر گالی گلوچ کرنا، نہیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ہمارا تیسرا سوال جناب غلام علی صاحب کی طرف سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گرد و غبار کا حلق تک پہنچ جانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، جی، تو کیا جو دھول اڑتی ہے وہ بھی اگر حلق کے نیچے چلی جائے تو کیا ہمارا روزہ باطل؟ احسنتم، انہوں نے اپنے ہی سوال میں جواب ایک پوشیدہ رکھا ہے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ حلق کے نیچے اگر گرد و غبار چلا جائے، یعنی وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر گرد و غبار حلق کے نیچے چلا جائے، اگر آپ ماسک پہنے ہوئے ہیں، اس طریقے سے آج کل ماسک ماشاءاللہ سے مارکیٹ میں کافی دستیاب بھی ہیں، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ گرد و غبار حلق کے نیچے پہنچ جائے تو روزہ باطل ہے۔ تو ہمارا چوتھا سوال محترمہ سحر صاحبہ کی طرف سے ہے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ میرا ایک بھائی کہ جو پتھری کا مریض ہے لیکن وہ روزہ رہتے ہیں اور ان کو روزے کی حالت میں درد ہونے لگتا ہے، تو ڈاکٹر نے انہیں کہا ہے کہ جب بھی آپ کو درد کا احساس ہو تو آپ انجیکشن لے لیا کریے، تو کیا وہ حالت روزہ میں انجیکشن لے سکتے ہیں؟ احسنتم، جزاکم اللہ۔ سب سے پہلے تو خدا اس بہن کو سلامت رکھے جس نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے اور اپنے بھائی کے لیے سوال کیا، اور دوسرا خداوند عالم سے دعا ہے کہ جس مریض کے لیے جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے، خداوند عالم انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔ اب رہا سوال یہ کہ آیا اس مرض میں روزہ رکھنا صحیح بھی ہے، تو مشورہ یہ ہے کہ آپ پہلے ایک ڈاکٹر کنسلٹ کریں، اس کے پاس جائیں، اگر وہ کہے کہ نہیں خطر نہیں ہے، ضرر نہیں ہے، تو آپ روزہ رکھیں، ورنہ آپ روزے سے اجتناب بھی کر سکتے ہیں بہرحال۔ لیکن اگر
ڈاکٹر کہے کہ ہاں روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مضر نہیں ہے، تو آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ تو ہمارا اگلا سوال جناب عرشی صاحب کی طرف سے ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو کمزور ہو جاؤں گا، تو کیا اس صورت میں بھی میرے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے؟ دیکھیں یہ طرح سے سوال مثلاً کمزوری کا نام لے کر روزہ نہ رکھنا، یہ تو بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے جو ہے وہ روزہ نہ رکھنے کا کوئی سبب ہے۔ کمزوری کے ڈر سے روزہ نہ رکھنا یہ قابل تحسین نہیں ہے۔ بہرحال یہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اگر ہاں واقعاً آپ کو کوئی ایسا عذر ہے، ضرر ہے، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، تب آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن صرف کمزوری کے ڈر سے تو بہرحال ایسے ڈر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو ہمارا اگلا سوال محترمہ ریشمہ صاحبہ کی طرف سے ہے۔ وہ کہتی ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا کتنا روزہ چھوٹا ہے، تو اب میرے اوپر کتنے روزے کی قضا کرنا واجب ہے؟ احسنتم، انہیں فکر ہے اس چیز کی جو ان سے قضا ہو گئی ہے۔ خداوند عالم ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے انشاءاللہ، اور ان کے اس طریقے کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے کہ اسلام کے اوپر ذہن ہے ان کا، کیا چیزیں قضا ہوئی ہے۔ بہرحال اس طریقے سے دیکھا جائے کہ کتنے روزے میرے قضا ہوئے ہیں اور میں کتنے روزے رکھوں، تو تمام مراجع کرام کا متفق علیہ یہ فتویٰ ہے کہ آپ اتنے روزے رکھیں کہ آپ اطمینان حاصل کر لیں، یعنی آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں کہ میرے اتنے روزے قضا ہوئے۔ مثلا مثال کے طور پہ مجھے نہیں پتا ہے کہ میرے کتنے روزے قضا ہوئے ہیں، تو میں ایک اندازہ لگاؤں گا، کیا 50 روزے؟ مثلا میرا ذہن کہے گا نہیں 50 روزے تو نہیں ہو سکتا، یا اس کے بعد 100 روزے، نہیں اتنا بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جتنے پر جا کر آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں، آپ کا ذہن اطمینان حاصل کر لے، اتنا روزہ آپ رکھیں۔ بہرحال اب وہ تعداد آپ خود ہی معین کریں۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ جواب دے رہے ہیں۔ تو ہمارا آخری سوال جناب نجف علی صاحب کی طرف سے ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ میں قطر میں رہتا ہوں اور یہاں ہمارے آس پاس کوئی شیعہ نہیں رہتا ہے، تو کیا میں اہل سنت کے وقت افطار پر میں افطار کر سکتا ہوں؟ احسنتم، جزاکم اللہ۔ یعنی یہ اپنے وطن سے دور بھی ہیں اور باقاعدہ اپنے تمام واجبات کو ادا بھی کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک سوال رہا روزے کے افطار کرنے کا، تو یہ چاہے قطر میں ہو، چاہے سعودی میں ہو، چاہے ایران میں ہو، چاہے عراق میں ہو، یا چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں اور کونے میں ہو، بہرحال روزہ جو افطار کرنے کا وقت ہے وہ ہے غروب آفتاب کے بعد، جو حمرہ مشرقیہ یا جب زائل ہو جائے، یعنی کہ جو ایسٹ کہ ریڈنس ہے، جو لال پن ہے، جو سرخی ہے، وہ زائل ہو جائے اور تھوڑا اندھیرا چھا جائے۔ چونکہ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتم الصیام الی اللیل، اپنے روزے کو رات تک تمام کریں۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے، اور تمام مراجع کے نزدیک اور ہمارے ہاں بھی افطار کا وقت غروب کے بعد سرخی زائل ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ اب یہ وقت اگر وہاں ہو جائے تو آپ روزہ افطار کریں، ورنہ یہ ٹائمنگ بہرحال آپ غروب آفتاب پر روزہ افطار نہیں ہوتا ہے، آپ سرخی زائل ہونے کے بعد، تھوڑا اندھیرا چھا جانے کے بعد۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ میں اپنے یوٹیوب چینل سوات ٹی وی کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس پروگرام میں تشریف لائے۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے اور آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور کریں، یا دیے گئے واٹس ایپ پر اپنے سوالات کو ارسال فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔